تکلیف کی بات یہ ہے، اذیت کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف یاد آتا ہے کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں ان کی کیا بات ہے، اور قرآن میرے نبی پاک کا زندہ اور موجود معجزہ ہے۔ فرمایا پوری دنیا کے کافروں، اور اتنا بڑا چیلنج قرآن نے دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا تو جاؤ، چیلنج ہے، پورا قرآن نہیں، اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ، لاؤ ایک صورت۔ اگر ابو جہل کے پاس، عتبہ اتیبہ شیبہ اخنس بن شریک کے پاس قرآن کی آیت کا جواب ہوتا، اگر ابو جہل کے، یہ بہت بڑے عرب دان تھے، یہ تو سارے اجمی کہتے تھے باقیوں کو، یہ عربی لوگ تھے فصاحت اور بلاغت والے، تو میرے سنگیوں وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب۔ مسلمہ کذاب بڑا جھوٹا تھا، اس کے سامنے بھی کسی نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جواب لے کے، اور یہ بھی بڑا تھا وَوَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کے جتنے تمہارے حمایتی ہیں سارے اکٹھے کر لو، یعنی ایک بندے کی ڈیوٹی نہیں۔ مسلمہ کذاب کے سامنے نہ کسی نے یہ آیت پڑھی، اس کو کہا کہ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا، تو معاذ اللہ تو اگر نبی ہے تو بھی کوئی آیت مقابلے کے دکھا، تو اس نے بڑے مہینے لگائے بیچارے میں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ وہ چیلنج ہے، اسی لیے تو سازش کر کے ہمیں قرآن سے دور کیا گیا ہے کہ قرآن اگر یہ پڑھ لیں گے، یہ سیکھ لیں گے، تو پھر کوئی کافر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، اور آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا سکتے بھی نہیں، تم اس کی مثال لا سکتے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، کڑکڑانے والی، کیا ہے کڑکڑانے والی، تمہیں کیا خبر۔ وہ کہنے لگا مہینے کے بعد اپنے چیلوں کو کہنے لگا لو میں بھی مقابلہ قرآن مجید کا معاذ اللہ تیار کر لایا ہوں۔ انہوں نے کہا سناؤ، کہنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی تمہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ بندیاں نکال کر سانو سارے نو پتہ ہے ہاتھی کی ہوندا ہے۔ یہ تو کس طرح کی آیت بنا کے لایا ہے، کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ ہاتھی کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو پاگل ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے آگے کیا چلنا ہے، تم نے پہلی قبول کوئی نہیں کی۔ دوستو ایک بات اس تعلق سے کہ آج عظمت قرآن کا جلسہ ہے، تمام اداروں میں کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بینکوں میں۔ کبھی میں اپنے بڑی کے ساتھ پٹواری کے پاس جاتا تھا، تو پٹواری جب اوپر سے رجسٹر اتارتا تھا نا، وہ کپڑا بچھا لیتا تھا، اس پر نقشہ بنا ہوتا تھا۔ پٹواری نے بھی کمپیوٹر سیکھ لیا ہے، تو دل چاہتا تھا کہ ماسک پہن کے آنا چاہیے تھا، اتنی گرد اڑتی تھی۔ مجھے اللہ معاف کرے، میں اگر بے ادبی خدا نہ خواستہ مجھ سے ہو جائے، ورنہ میرا خیال ہے سارے بوڑھے اب موبائل چلا نہیں لیتے، چلو نہ ہی کر دو، میں ہی سجدہ صاحب کر لوں، کار چلا لیتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ 35 سال جس آدمی کو ہو گئے تھے نا نوکری کرتے ہوئے، اس کو جب کہا گیا ہے نا کہ میاں اب آپ کو کمپیوٹر پہ ساری لکھت پڑھت کرنی ہے، تو کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اب اس عمر میں کمپیوٹر سیکھوں گا۔ سب نے کمپیوٹر سیکھا ہے، سب نے چلانا سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جناب چونکہ نوکری ہے، 70,000 روپیہ ملتا ہے مہینے کا۔ اور میرے بھائی اگر بڑھاپے میں کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے، موبائل چلانا سیکھا جا سکتا ہے، تو قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے۔